الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم صرف آیت نمبر 73 جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ اس میں کچھ وضاحت طلب گفتگو ہے، آپ میری طرف توجہ فرمائیے گا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین خداؤں میں۔ اللہ تین خداؤں میں تیسرا ہے۔ کوئی ادھر بھارے ہو گئے ہو، ادھر تھوڑے جیسے سامنے آ جاؤ۔ اچھا، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی خدا الا الہ واحد مگر ایک اللہ۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر باز نہ آئے عما یقولون اس قول باطل سے جو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ علیم، تو ضرور پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ ویسے اچھی گل ہے، سجا پاسا بارہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بعض اوقات سجا پاسا جڑا ہے نا ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، تین میں سے تیسرا ہے، تین میں سے یعنی تین الہ ہیں، اللہ ان میں سے ایک ہے۔ وہ اللہ کو الہ مانتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ تین میں سے ایک اللہ ہے۔ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا۔ اب ذرا اپنے قرآن پاک بند کر لیجئے اور غور سے اس کو سماعت کیجئے۔ عقیدہ تثلیث کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ عیسائیوں نے اسے کب اور کیوں اختیار کیا؟ دوسرا سوال ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ کی کسی قول سے اس کی تائید ہوتی ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ کیا پہلی تین انجیلوں میں یہ عقیدہ موجود ہے؟ یہ چوتھا سوال ہے۔ جب تک ان سوالات کا تحقیقی جواب نہ دیا جائے، نہ ہم قرآن حکیم کی ان آیات کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اور نہ علی وجہ البصیرہ مسیحی عقائد کی متعلق گفتگو کر سکتے ہیں۔ آئیے نہایت صبر و سکون اور متانت و سنجیدگی سے ان امور کی تحقیق کریں۔ اس لیے آرام سے بیٹھنا ہے، مطلب یہ نہیں کہ آج جلدی نہیں فارغ ہونے والے، لیکن اس کو غور سے سننا ہے۔ اس وقت میرے پیش نظر بائبل کے علاوہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکیا جو کہ 1962 میں مطبوعہ ہے، جو دنیا بھر کے فضلاء اور محققین کی کاوشوں کا مجموعہ ہے اور جسے تمام علمی حلقوں میں مستند ترین کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ مسیحیت کے متعلق میں نے اس میں عیسائی علماء کے مضامین کا مطالعہ کیا۔ ان کے مطالعہ سے میں جن نتائج پر پہنچا ہوں وہ ہدیہ ناظرین ہیں۔ نمبر 1، مسیحیت کے موضوع پر جارج ولیم ناکس اور سڈنی ہربرٹ میلون نے مل کر جو محققانہ مقالہ لکھا ہے وہ اس میں وہ رقم تراز ہیں۔ مسیح نے، یعنی وہ لکھتے ہیں، مسیح نے خود بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی اصل کوئی ما فوق الفطرت چیز ہے، بلکہ وہ اس پر مطمئن تھے کہ انہیں مریم اور جوزف کے بیٹے کی حیثیت سے پہچانا جائے۔ اس خیال کی تائید میں انہوں نے مرکز کی انجیل باب ششم کی آیت نمبر 3 اور 4 کا حوالہ دیا ہے۔ کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسس اور یہودا اور شمون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ پس انہوں نے اس کے سبب ٹھوکر کھائی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ یوحنا کی یہ آیت بھی زیر نظر رہے۔ پھر ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ لوکا کی یہ آیت بھی توجہ طلب ہے۔ مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اناجیل کی ان آیات اور سابقہ تصریح سے یہ امر واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو مریم کا بیٹا کہلوایا۔ یہ ریفرنسز پیش کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو کس کا بیٹا کہلوایا؟ مریم کا بیٹا کہلوایا۔
اور اپنے نبی ہونے کا بار بار اعلان کیا اور کبھی بھی اپنے آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہا۔ ان تصریحات سے اس سورۃ کی آیت نمبر 112 کی 16 کی تصدیق بھی ہو گئی۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر تثلیث یعنی تین خدا اور انبیت کا نظریہ، ابنیت کا نظریہ اس دین میں کیوں کر گھس آیا؟ اس کے متعلق بھی مذکورہ بالا فاضلوں کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحات کو یہودی ذرائع نے مہیا کیا۔ یسوع نے شاذ و نادر ہی آخری اصطلاح استعمال کی ہو۔ سینٹ پال کے متعلق بھی یہ واضح نہیں کہ اس نے اسے استعمال کیا، چنانچہ تثلیث کا مواد یہودی ہے جسے یونانی فلسفہ کے اثر و رسوخ سے نے اس قالب میں ڈھالا ہے۔ دین مسیحی کی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت جو چیز بڑی عجیب و غریب اور انوکھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کے بنیادی عقائد وہ نہیں جو اس دین کے بانی حضرت مسیح علیہ السلام نے بتائے یا جو انجیلوں میں مذکور ہیں، بلکہ اس کے بنیادی عقائد وہ ہیں جو پادریوں کی نسلیں مختلف حالات میں مقرر کرتی رہیں۔ اور یہ پیچھے بھی نا پادریوں کی کونسلیں ہیں۔ یہ کونسلیں اس امر کی مجاز ہیں کہ حضرت مسیح پر ایمان رکھنے والے اگر ان کے منظور کردہ عقائد سے انحراف کریں تو وہ انہیں مرتد قرار دے کر اس دین سے خارج کر دیں۔ ان کونسلوں کی داستان بڑی دلچسپ اور معلومات افزا ہے۔ مجھے اب آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ جب تثلیث کا کوئی سراغ ہمیں یسوع مسیح کے کلام میں نہیں ملتا اور انجیلوں کی آیات بھی مسیح کی ابنیت یعنی بیٹا ہونے کے بجائے ان کی نبوت ثابت کر رہی ہے، تو پھر یہ مشرکانہ نظریہ کیسے اور کب نمودار ہوا؟ اس کے متعلق بھی انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے حقیقت حال پیش کرتا ہوں۔ قسطنطین کے تحت نشین ہونے سے پہلے عیسائیوں پر طرح طرح کے مظالم کیے جاتے تھے اور حکومت روم کے نگاہوں میں بھی یہ معتوب تھے، لیکن یہ مذہب آہستہ آہستہ پھیلتا رہا اور تقویت پکڑتا رہا۔ قسطنطین جب رومن امپائر کا فرما روا بنا تو اس نے 313 عیسوی میں میلان کے فرمان شاہی کے ذریعے مذہبی آزادی کا اعلان کیا۔ اپنی سیاسی اغراض کی وجہ سے عیسائیوں پر عنایات خسروانہ کی بارش شروع کر دی تاکہ ان کی کثیر آبادی کی ہمدردیاں اور وفاداریاں حاصل کر کے اپنی حکومت کو مستحکم کر لے۔ اور 337 میں جب وہ بستر مرگ پر دم توڑ رہا تھا تو اس نے عیسائی مذہب قبول کیا اور اسے بپتسمہ دیا گیا۔ یہ تو ان کے سیاسی حالات تھے، لیکن اس سے پہلے 3 صدیوں میں ان کے عقائد میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں اور قسطنطین کی سرپرستی میں ان کو کیا قط و برید کی گئی، اس کے متعلق تاریخی کلیسا کے عنوان پر 4 مسیحی فضلاء نے جو لکھا ہے اس کا اقتباس پیش خدمت ہے۔ 3 صدی کے ختم ہونے سے پہلے یسوع کو کلام الہی کا مجسمہ تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن اس کی الوہیت کا عام طور پر انکار کیا جاتا تھا۔ اسی اثناء میں ایرس کے تنازع نے 4 صدی کے کلیسا کو جس اضطراب و حیرت میں مبتلا کر دیا، اس نے لوگوں کی توجہ کو اس مسئلہ کی طرف مبذول کیا۔ نیکیا کی کونسل جو 323 میں منعقد ہوئی، اس میں سرکاری طور پر یسوع کی الوہیت کو تسلیم کر لیا گیا، جسے باضابطہ طور پر مرتب کرنے کے بعد نائس کریٹ کا نام دیا گیا۔ تنازع کچھ عرصہ جاری رہا، لیکن آخر کار مشرق و مغرب کے عیسائیوں نے اس عقیدہ کو صحیح مسیحی عقیدہ مان لیا۔ بیٹے کی الوہیت کے ساتھ روح القدس کی الوہیت کو بھی تسلیم کیا گیا۔ نیکیا کے عقیدہ کی فتح نے تثلیث کو عیسائی مذہب کے صحیح عقائد کا جزو لا ینفک بنا دیا۔ بیٹے کی الوہیت کا مظہر یسوع کو قرار دینے سے ایک نئی پیچیدگی پیدا ہو گئی جو 4 صدی اور اس کے بعد تک مابع نزاع بنی رہی۔ وہ یہ کہ یسوع میں الوہیت اور انسانیت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ کالسیڈن کی کونسل جو 451 میں منعقد ہوئی، اس میں یہ قرار پایا کہ مسیح کی ذات میں الوہیت اور انسانیت دونوں یکساں طور پر مجتمع ہیں اور باہمی امتزاج کے باوجود دونوں کی خصوصیات جو کہ تو قائم ہیں۔ قسطنطنیہ کی 3 کونسل جو 680 میں منعقد ہوئی، اس میں اس پر مزید اضافہ کیا گیا کہ ان 2 ماہیتوں کی الگ الگ مرضی اور مشیت ہے۔ مسیح دونوں مشیتوں کا مالک ہے۔ مغربی کلیسا نے نیکیا، کالسیڈن اور قسطنطنیہ کے فیصلوں کو قبول کر لیا اور اس طرح تسلیح اور مسیح کے اندر 2 مشیتوں خدائی اور انسانی کے وجود کے نظریات کو مشرق و مغرب کے کلیساؤں نے بحیثیت پختہ اور صحیح عقیدہ کے مان لیا۔ اس طویل اقتصاب سے
یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ تثلیث و ابنیت کے عقائد خدا اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے عقیدہ نہیں، بلکہ سینکڑوں سال بعد انعقاد پذیر ہونے والی کونسلوں نے انہیں گھڑا اور عیسائیت کے لیے ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم نے بارہا علماء اہل کتاب کے متعلق جو اعلان فرمایا وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑتے ہیں اور اسے خدا کی طرف اور اس کے پیغمبروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس کا کتنا واضح ثبوت ان کی اپنی تاریخ نے فراہم کر دیا، لیکن بحیثیت تشنہ تکمیل رہے گی اگر یہ نہ بتایا جائے کہ نیکیہ کی کونسل میں مسیح کی الوہیت کو جو افتراء باندھا گیا اس کے محرکات کیا تھے، اور کیا اس کونسل میں شرکت کرنے والے سارے بشپ اس عقیدہ کو دل و جان سے تسلیم کرتے تھے یا نہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کا سمجھنا لازمی ہے۔ قسطنطین کی حمایت و سرپرستی میں عیسائیت کو امن و سکون نصیب ہوا تو ان میں نظریاتی خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے باعث ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی اور ان کی سیاسی قوت زوال پذیر ہونے لگی۔ اس طرح قسطنطین نے جس خیال سے ان کی حمایت شروع کی تھی وہ خواب و پریشان ثابت ہونے لگے۔ چنانچہ اس داخلی انتشار کو دور کرنے کے لیے اس نے نیکیہ میں تمام عیسائی علماء کی کونسل طلب کی، جس کا اجلاس 20 مئی سے 25 جولائی 323 تک جاری رہا۔ سب سے اہم مسئلہ جو زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ یسوع کا تعلق خدا سے کس نوعیت کا ہے۔ یسوع کا تعلق خدا سے کس نوعیت کا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس کونسل کا داعی بھی قسطنطین تھا، اس کے جملہ مصارف بھی اس نے اپنی گرہ سے ادا کیے اور اس کی کئی اجلاسوں میں شرکت بھی کی اور ان کے فیصلوں کو اپنی شاہی اختیارات سے نافذ کیا۔ جس نے ماننے سے انکار کیا اس کو سزائیں دی۔ اپنا یعنی انہوں نے جو اپنی سوچ سوچی تھی، جس نے اس کو نہ مانا اس کو انہوں نے پھانسیاں دیں اور ان کو سزائیں دی۔ اس کونسل کے انعقاد کے محرکات اور پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد مسیح کی الوہیت کے متعلق جو قرارداد پاس کی گئی، اب اس کے متعلق مسیحی فاضلوں کی آراء سنیے۔ یہ درست ہے کہ کثرت آراء سے نیکیہ کی کونسل میں اسکندریہ کے عقیدہ کو منظور کیا گیا، لیکن یہ اتفاق قلبی یقین و ایمان سے روپذیر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شرکت کرنے والے پادریوں کی اکثریت غیر جانبدار تھی، انہوں نے اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ دوسری وجہ شاہی اختیارات اور ان کا دباؤ تھا۔ اس کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس تاریخی شہادت موجود ہے، وہ یہ کہ ایرس کے خلاف یہ فیصلہ اگر پورے غور و فکر کے بعد کامل ایمان و یقین سے کیا گیا ہوتا تو پھر اس عقیدہ کی حق میں رائے دینے سے ایرس سے کبھی نرم برتاؤ نہ کرتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ عقیدہ فقط ان لوگوں کی طرف سے مسلط کیا گیا تھا جو اس کونسل کے بانی تھے، یعنی قسطنطین اور ان کے اعیان حکومت۔ ان حالات میں ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ کثرت آراء قطعاً اس بات کا معیار نہیں کہ مسیح کی الوہیت کا جو عقیدہ اس کونسل کو منظور ہوا، اس میں کونسل کے ارکان کا قلبی یقین بھی کار فرما تھا۔ فاضل نگار مدرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ نیکیہ کی کونسل کے متعلق اپنی نگارشات کا اختتام کرتا ہے۔ اس مصنوعی اور بناوٹی اتحاد سے جو عقیدہ گھڑا گیا وہ امن برقرار رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس نے ایسے جھگڑوں کے لیے راہ ہموار کر دی جس کے باعث مملکت کی بنیادیں لرز گئیں۔ نیکیہ کے اس عقیدے کے اعلان کے بعد لوگوں نے اس پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا، اور یہ عقیدہ جو کلیسا نے فکر و تدبر کے بغیر اپنے اوپر مسلط کر لیا تھا، اس کی تشریح و توضیح کرتے وقت کلیسا کو ایسی مذہبی بحثوں میں الجھنا پڑا جس کا راستہ بڑا دشوار اور پرخار تھا۔ ان تاریخی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان آیات لقد کفر الذین قالوا کو غور سے پڑھو۔ آفتاب حقانیت کی تابانیاں آپ کے چشم خرد کو روشن کر دیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 48 میں قرآن کو سابقہ آسمانی کتاب کے نگہبان مہیمن علیہ کا جو لقب عطا فرمایا، اس کی صداقت آشکارا ہو جائے گی۔ خدا را بتائیے، کیا اس دین کو دین الہی کہنا بھجا ہے جس کے بنیادی عقائد چند آدمیوں نے سیاسی دباؤ اور سیاسی اغراض کی خاطر 100 سال بعد خود وضع کیے ہوں اور ان میں اپنے پیغمبر کے ارشادات سے واضح انکار کیا ہو؟ مسیحیت کو اس کی اپنی تاریخ کے آئینہ میں آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد مزید کسی تبصرہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔